تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن مجید سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جس کے پاس دل ہو اور جو حضور قلب کے ساتھ کان لگا کر اس کو سنتا ہو. سنتے تو سبھی ہیں لیکن ایک سننے میں فرق ہوا کرتا ہے. ایک سننا وہ ہے اس لیے سنا جائے کہ اس کو سن کر اس پر عمل کرے، اور ایک سننا یہ ہے کہ اس کان سے سنا جائے، اس کان سے اڑا دیا جائے. ہم لوگ عموماً اس طرح سنتے ہیں کہ اس کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، اور اس نیت سے نہیں سنتے کہ اس پر ہم عمل کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نصیحت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے دل چاہیے، اور جب دل ہی نہیں ہو اس قابل، دل ہی میں صلاحیت بنائی ہو، دل ہی پر زنگ کھا گیا ہو اور مہر لگ گئی ہو، تو پھر اس پر کیا قرآن مجید کا اثر ہوگا؟ پورا قرآن مجید پڑھ جائیے، نتیجہ کچھ نہیں گا. ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ آگے قرآن مجید کی آیتیں ہم سنتے ہیں مسلسل، ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری قیادت کیوں نہیں پلٹ جاتی؟ ہمارے اعمال کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا خوف دامنگیر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک دن جواب دینا ہے؟ زندگی ہمیشہ واقع رہنے والی چیز نہیں ہے، ہر شخص کو موت آنی. تو آخر یہ دھوکہ کیوں ہم لوگ ہو گیا ہے کہ ہم باوجود اس بات کی جان لیں کہ ہم فانی ہیں اور ہمیں موت آنی ہے، پھر بھی ہم وہی کام کرتے رہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو سوائے رسوائی کی اور کچھ نہ ہو. تو دل پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اور دل میں کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. اور آج کل جن بیماریوں کا ذکر چل رہا ہے وہ حسد اور بغض اور بڑی خراب اور خطرناک بیماریاں ہیں. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ آپس کے تعلقات ٹھیک کو ڈھونڈنے لگ جاتا، بلکہ جماعت کے افراد میں اگر چیز پائی جائے تو جماعت کو بھی گھن لگ جاتا ہے، قوت ظاہر ہو جاتی ہے، ہوا اکھڑ جاتی ہے اور زوال شروع ہو جاتا ہے. کمال آنے سے پہلے ہی زوال شروع ہو جائے تو کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. آخری حضرت بغض ہم میں کیوں پیدا ہوگا؟ محبت کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتی کی صحیح حسرت سے حدیث ہے، گبرکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی ایک خصلت تم میں بھی آ گئی ہے بڑے خفیہ طریقے پر، رینک بھی آئی. جس طرح مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ شرک جو ہے بہت خفیہ طریقے سے آتا ہے، کدبیب النمل، ایسے آتا ہے جیسے زمین پر چین کی رنگتی، اس طرح شرک آیا کرتا ہے. اور شرک سے انسان بڑا غافل رہتا ہے اور وہ آہستہ سے خفیہ طور پر داخل ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ بد خصلت ہے جو گزشتہ امتوں میں بھی پائی جاتی تھی، وہی خصلت اس امت میں بھی آ گئی ہے بڑے خفیہ طریقے پر. اور وہ بیماری کیا ہے، وہ خصلت کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض. حسد کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو محسود کے پاس جو نعمتیں اور خوبیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں، وہ اس کے پاس نہ رہیں، اس سے چھن جائیں اور مجھے مل جائے. اور بغض میں یہ بات تو نہیں ہوتی، لیکن ہاں ایک قسم کی عداوت ضرور پیدا ہو جاتی ہے، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچے تو مجھے خوشی ہوگی. ایک میں زوال نعمت کی خواہش ہے اور ایک میں حصول عذاب کی خواہش ہے کہ اس کو عذاب پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو چیزیں گھس آئی ہیں اور بڑے خفیہ طور سے آئی ہیں اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم بڑے بڑے گناہوں کو دیکھتے ہیں, بڑے بڑے گناہ تو صحیح بھی ہے, لیکن وہ جو ظاہر میں جیسے کہتے ہیں گناہ جلی ہے, بتا شرک جلی ہے, شرک خفی, ایسے گناہ بھی بہت ایسے ہیں جو جلی ہیں, ان کو لوگ سوچتے ہیں گناہ ہے, اور باقی گناہوں کو تو بڑا سمجھتے نہیں اگرچہ ہوتے ہیں کبیرہ گناہ. مثلاً جھوٹ بولنا, اسے کوئی نہیں سوچتا گناہ ہے, حالانکہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے, اور بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی بتائی ہے. لیکن یہاں کچھ نہیں ہے, کھیل تماشا سمجھا جاتا ہے جھوٹ بولنا, کوئی اہمیت نہیں اس کی. تو بعض گناہوں کو ذرا اہمیت دی جاتی ہے اور بعض گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, حالانکہ وہ زیادہ بدتر ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے والدین کی نافرمانی, یہ بہت بڑے گناہوں میں سے, اور 3 گناہوں میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں, ایک شرک, والدین کی نافرمانی, جھوٹ بولنا. والدین کی نافرمانی جو ہم سمجھتے ہیں بہت معمولی چیز ہے, اور کرتے رہتے ہیں جو لفظ نافرمانیاں والدین کی, اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کوئی معمولی گناہ کر رہے ہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے. تو بعض گناہوں کی اہمیت ختم ہو گئی اور بعض گناہوں کی اہمیت باقی ہے, تو انہیں کو گناہ سمجھا جاتا ہے, باقی دوسرے گناہوں کو کوئی حیثیت نہیں رہتی ہمیں بات. یہ حسد اور بغض کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہے, وہ ہے الحالقۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موننے والی چیز ہے. کس چیز کو مونتی ہے؟ لا اقول تعلق الشعر, میں یہ نہیں کہتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بال مون دیتی ہے, ولیکن تعلق الدین, بلکہ دین کو مون ڈالتی ہے. جس طرح مونتا ہے نا بال کو, اور بال ختم ہو جاتے ہیں, باقی نہیں رہتے, ایسے ہی یہ حسد اور بغض جو ہے یہ دین کو مون دیتا ہے اور دین باقی نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ جب حسد اور بغض ادا کرتا ہے تو دین باقی نہیں رہتا, پھر انسان کو چاہتا کر لیتا ہے. یہ حسد اور بغض نکل گیا تو شاید کچھ دل میں ایسی خوبی پیدا ہو جائے, صلاحیت پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے کہ ہم دوسرے گناہوں سے بچتے رہیں, مگر ہم نے دین کو ملیا میٹ کر دیا, تو کس چیز کا عمل ہوگا ہمارا, کون سی چیز ہمیں رہ راست بتائیے. ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ای الناس افضل, سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہے کل مخموم القلب و صدوق اللسان ہے, ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا اور سچ بولنے والا ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا صدوق اللسان نعرفہ, اس زبان کا سچا ہونا اس کو ہم پہچانتے ہیں, ہمارا معمول القلب ہے. تو یہ معمول القلب کیا چیز ہے؟ یہ قلب ٹھٹا ہوا, یہ معمول القلب کیا چیز؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقی النقی لا اسم فیہ لا بغی ولا غل ولا حسد. الفاظ منازع کیجیے آپ. التقی وہ دل میں تعریف ہو رہی ہے محبوب القلب کی, کہ محبوب القلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دل جس کو مقبول کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ التقی وہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھرا ہوا ہو, اللہ تعالیٰ کے خوف سے معمول ہو. النقی کیا معنی کی جائے؟ دھلا دھلا صاف و شفاف, دھلا ہوا بالکل صاف و شفاف ہو, کوئی چیز نہ ہو تو ایسی اس کا کہاں سے کہہ سکیں آپ کے سب برائی ہے. اور پھر تشریف کو فرماتے ہیں آپ وہ دھلا دھلا دل کیا ہوگا؟ دل پاک اور صاف کیا ہوتا ہے؟
لا اسم فیہ، اس دل کے اندر کوئی گناہ کا ارادہ پایا جاتا ہو، کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغیا، اور نہ سرکشی اور نافرمانی ہو، نافرمانی نہ پائی جائے۔ نافرمانی کس کی ہوتی ہے؟ خصوصاً جب نافرمانی کا ذکر آتا ہے یا اطاعت کا ذکر آتا ہے تو اطاعت اور نافرمانی امیر کی مراد ہوتی ہے، اور بہت کا لفظ بھی بغاوت سے نکلا ہے۔ امیر کی نافرمانی کرنا ہے قسم کی بغاوت، لیکن آج کل امیر کی نافرمانی کرنا ایک بہت بڑی سعادت سمجھی جاتی ہے، بغاوت سعادت، اور ہر شخص سمجھتا ہے امیر کی نافرمانی نہیں ہماری سعادت ہے۔ اور یہ نافرمانی ہے جو انسان کو بگاڑ کر دیتی ہے، اسلام کو خراب کر دیا کرتی ہے۔ حکم تو یہ تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من رأى من امیر شیئا یکرہہ فلیصبر، جو شخص یہ دیکھے امیر کی کوئی بات اسے ناپسند آ رہی فلیصبر، اسے چاہیے صبر کرے۔ ایک تو یہ کہ امیر کے حکم کو برضا اور رغبت قبول کر لینا، ایک یہ کہ برضا اور رغبت قبول نہ کرنا، بعد میں ناخواستہ قبول کرنا اور صبر کر لینا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ بعد میں ناخواستہ قبول کر لینا اور صبر کرنا یہ امیر کے لیے ہے، اگر آپ کو اس کا حکم پسند نہیں ہے، اور اگر دل سے پسند تو بھی ٹھیک ہے۔ اب امیر میں اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول کے حکم کو اگر بے رضا اور رغبت پسند نہیں کیا تو کافر ہو جاتا ہے۔ وہاں تو رضا اور رغبت ہی سے پسند کرنا پڑے گا، وہاں یہ نہیں بات ہے ناخواستہ ہی کہہ دے کوئی شخص کہ میں نے رسول کا حکم مان تو لیا ہے لیکن دل کو میرے پسند نہیں۔ تو رسول جو ہے وہ تو نمائندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کا حکم تو بالکل اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم کو کوئی شخص نہیں مانتا اور رضا اور رغبت اپنے خالق حکم نہیں مانتا تو وہ اس کا ایمان خارج، وہ ایمان سے خارج جاتا ہے۔ امیر کے ساتھ یہ بات نہیں، برضا اور رغبت بھی آپ قبول کر سکتے ہیں امیر کے حکم کو، اور بعض ناخواستہ بھی کر سکتے ہیں اور صبر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہ چیز ناپسند ہے تو اس کو لے کر فتنہ اٹھانا شروع کر دیں۔ حدیث پر کون غور کرتا ہے؟ یہاں بہرحال یہ کہ دل جو ہے وہ کیسا ہو؟ نقی ہو، نقی ہو، تقی و نقی ہو، نہ اسم فیہ ولا بغیا، نہ اس میں نافرمانی بغاوت کوئی بو پائی جائے، ولا غلہ، اور نہ کینہ اور بغض پایا جائے، کینہ اور بغض سے صاف شفاف دھلا دھلایا ہو، ولا حسد، اور نہ حسد اس میں پایا جائے۔ اگر حسد نہ پایا جائے تب وہ محمود القلب ہوگا، اور یہ بہترین شخص ہے وہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہترین آدمی ہے وہ شخص جس کا دل پاک اور صاف۔ کن چیزوں سے؟ اللہ امیر کی نافرمانی سے، کینے سے، حسد سے، ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک کریں تاکہ پھر وہ دل بن جائے جس دل کو دل کہا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب، اس قرآن مجید میں نصیحت اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہے۔ تو وہ دل پیدا کریں، یہ تمام برائیاں دل سے نکال کر پھینک دیں، اور یہ اتنی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر جگہ دیں، تو پھر وہ دل واقعی دل کہلائے گا، اور اس کے بعد ہی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ طہارت قلبی کے سلسلے میں تو آپ نے پہلا خطبہ سنا اور مسلسل سن رہے ہیں آپ کہ دل کی طہارت کیا چیز ہے، اور جسم کی طہارت کے سلسلے میں میں نے مضمون شروع کیا ہے، اور وہ آداب اسلامی مسلسل بیان کرنے ہیں۔ بیان اس لیے کرنے کا ہم پر عمل کریں، اور آپ سنیں اس لحاظ سے کہ آپ ان کو عمل کرنا ہے، اور آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم سنیں گے تو عمل بھی کریں گے۔ تو جسم کی طہارت بھی بڑی ضروری ہے۔ دل کی طہارت اگر حاصل ہو جائے تو پھر اور تمام چیزیں بڑی آسان ہو جایا کرتی ہیں، حیثیت اثر کرتی ہے،
اور آدمی جب سنتا ہے کسی بات کو تو اس کو اندھا اور بہرا بن کر نہیں سنتا. اب یہ چیزیں جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں، اگر واقعی دل میں کسی قسم کی خوبی پائی جاتی ہے، صلاحیت ہے نصیحت قبول کرنے کی، تو یہ چیزیں بھی فائدہ دیں گی آپ کو اور عمل کریں گے آپ. تو پہلے دل کی اصلاح بڑی ضروری ہے، اسے کر لیں آپ، اس کو دل کو پاک اور صاف کر لیں، نقیٌ بنا لیں اسے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو پاکیزہ رہتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاکیزہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو پاکیزہ رہتے ہیں. اس سلسلے میں بہت سی باتیں بتا چکا ہوں میں. آج کچھ باتیں بتا رہا ہوں مسواک کے متعلق. مسواک کو ہم بہت ہی معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ بڑی اچھی چیز، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا زیادہ ثواب ہے، لیکن کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں اس کی خوبیوں کو. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہی بہت ہے. مرضات الرب ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں کہ مسواک کی جائے اور منہ کو بھی صاف رکھا جائے. جس طرح آپ دل کو صاف رکھتے ہیں منہ کو بھی صاف رکھیں. ہر نماز کے وقت مسواک کر لیا کریں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. اور یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کر لیا کریں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو دو باتیں ہوئی، ہر وضو کے ساتھ بھی ہر وضو کے ساتھ بھی مسواک ہونی چاہیے اور ہر نماز کے ساتھ بھی مسواک ہونی چاہیے. اس میں ہے خوبی. اور صرف دانتوں ہی کو صاف نہ کیا جائے. ہم لوگ سوچتے شاید دانتوں سے پھیلے نہ کاٹیں، دانتوں میں لفظ حدیث میں منہ کے بھی آتے ہیں اور زبان کے بھی لگاتا ہے. زبان کو بھی صاف کیا جائے، منہ کو بھی صاف کیا جائے. دانت تو صاف کیے جاتے ہیں لیکن پورے منہ کے اندر صرف دانت ہی تو نہیں ہے، زبان بھی ہے، تالو وغیرہ بھی ہے. ان تمام چیزوں کو صاف کیا جائے. اس میں تمام چیزیں حدیث میں ملتی ہیں. زبان کو اچھے سے صاف کرے، صحیح مسلم میں ہے. اور جب رات کو سو کر اٹھے تو سب سے پہلے مسواک کرے اور مسواک کرنے کے بعد پھر وضو کرے. مسواک پہلے ہوتی ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. مسواک پہلے ہوا کرتی ہے اور وضو بعد میں ہوتا ہے. اگر مسواک نہیں کی ہے تو پھر کل کرتے وقت انگلی سے آپ کو اپنے دانت صاف کرنے ہوں. اگر مسواک کر لیا پھر ضرورت نہیں ہے. اگر مسواک نہیں کی تو انگلی سے صاف کیا کریں دانتوں. گھر میں جب داخل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو پہلا کام یہی کرتے تھے اپنے مسواک کرنا. آپ بھی اس کو اپنائیے، بہت خوبی کی بات ہے. باہر آپ پھرتے ہیں، نمازوں کی کتنے قسم کے جراثیم اڑتے پھرتے کہیں آ جاتے ہیں ہونٹوں پر ادھر ادھر. تو اگر گھر میں گھسنے کے بعد آپ اپنے منہ کو صاف کر لیں، دانتوں کو صاف کر لیں، زبان کو صاف کر لیں، تو یہ طبی کی لحاظ سے بہت ضروری ہے. لیکن محض طبی لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں اس بات. یہ تو ایک ضمنی فائدہ ہے اس کا. حقیقت میں سنت کے مطابق آپ کو یہ کام کرنا ہے. سنت میں ہر قسم کے فوائد ہوتے ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی. مگر دنیاوی فوائد بہت سے ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ان چیزوں اور جو چیزیں نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں تو پھر نظر آتا ہے کہ اسلامی احکام میں کتنی خوبیاں ہیں طبی لحاظ سے. جب مسواک کر لیں تو اس کو دھوکہ رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں وضو کا بھی کچھ ذکر کروں گا میں آپ سے. اور سب سے اہم بات جو وضو کے سلسلے میں مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. عموماً بلکہ یہ سمجھیے کہ 99% آدمی ایسے ہیں جو کلی کے لیے علیحدہ 3 چلو لیتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے علیحدہ 3 چلو لیتے ہیں. حالانکہ کسی حدیث ثابت ہے. ہاں اتنا ضرور ہے حدیثوں میں کہ آپ 3 کلی کرتے تھے اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے تھے. تو اس کو انہوں نے کیا 3 جمع 3 برابر 6 چلو. معلوم نہیں کیسے ہو گئے. اس کو یوں سمجھیے آپ کہ 3 روپے جمع 3 من برابر 6 گز. آپ سمجھ گئے ہوں. 3 روپے جمع 3 من برابر 6 گز. 3 چلو اور 3 کلی اور 3 ناک میں پانی ڈالنا، یہ 6 چلو کیسے ہو گئے؟ دونوں چیزیں الگ الگ جن سے الگ ہے. ہاں اگر یہ ہوتا ہے 3 چلو اور پھر 3 چلو تو پھر 6 چلو ہوتے. جب جن سے الگ الگ ہے جمع کیسے ہو جاتا ہے؟
اور پھر یہ کہ اگر اس کو 6 چلو بنا بھی دیتے ہیں یہ لوگ اپنے قیاس سے، اس کی صراحت نہیں ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں میں صراحت ہے اس بات کی کہ 3 چلو ہوتے، 3 کلی کرتے تھے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے تھے اور 3 چلوں سے یہ کام کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیثوں میں اتنی صراحت کے باوجود ایک غیر صحیح چیز کو دلیل بنانا اپنے فعل کی، یہ کیا ہے؟ جانبداری۔ اور یہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث سے مسائل نکالنے کے کچھ طریقے ہیں، اور اس میں صراحت النص عبارت النص جو ہے وہ سب سے اونچی چیز، صراحت النص عبارت النص۔ وہاں نہ صراحت النص عبارت النص نہ اشارت، کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نتیجہ نکالا جاتا ہے اپنے فعل کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ جب ایک چیز کی صراحت موجود ہو، عبارت النص موجود ہو، تو اس کے مقابلے میں یہ قیاس آ رہا ہے کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ قیاس ہے، ایک تو ہوتا ہے وہ قیاس جو کیا ہے آپ احادیث سے نکالتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سے نکالتے ہیں، کوئی استنباط کرتے ہیں، جیسے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت ہے تو اس میں قضا حاجت کی ممانعت ہوگی، لیکن ایک ایسی بات کہ جب صراحت ایک چیز کی موجود ہے کہ 3 چلو سے آپ دونوں کام کیا کرتے تھے، تو 6 چلو نکالنا ہی بالکل حدیث کے خلاف ہوگا، اور حدیث کے خلاف جو قیاس ہوگا وہ مردود ہے، اس کا رد کر دیا جائے گا، وہ کسی کام کا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ 3 چلو سے ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک میں کلی بھی کریں گے، کس طرح سے؟ ایک چلو پانی لیں آپ سیدھے ہاتھ میں اور کچھ پانی سے آپ منہ لے کر کلی کر دیں، اس کے بعد باقی بچا پانی ناک میں ڈالیں اور ناک سن کے اس طرح سے 3 دفعہ کرنا ہے، 2 دفعہ، 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ اور کرنا ہے، اور صرف 3 چلوں سے کرنا ہے۔ اس چیز پر میں خاص طور زور دے رہا ہوں، باقی وضو کی ترکیب تو انشاءاللہ آئندہ بیان۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا